بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان الناس الا امۃ واحدہ، یہ زجر ہے، اور نہیں تھے لوگ، ما کان الناس نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک، امۃ واحدہ فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا۔ اس امت واحدہ سے مراد ہے متفقین علی الحق والتوحید، یہ سب توحیدی تھے حضرت نوح کے زمانے کے قریب تک، اور عقیدہ شرکیہ باطل ہونے کے علاوہ قدیم بھی نہیں، شرک بعد میں شروع ہوا، پہلے سب موحدین تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، پس اختلاف کیا انہوں نے، ولولا کلمۃ، یہ وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ ہاں بھائی، اختلاف کے یہ دو حوالے میں نے چھوڑ دیے حقانی وغیرہ کا، کیونکہ یہ پہلے ہو چکے ہیں، مسئلہ الہامی سعیدی کا حوالہ بھی ہو چکا ہے۔ ہاں بھائی، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ سب ایک امت تھے، ایک جماعت۔ بعد نے جہاں کہا کہ سب مشرک تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، سب کیا تھے؟ مواحد تھے۔ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف ڈالا، تخویف اخروی کہ پھر سزا کیوں نہیں ملی؟ فرمایا لولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا ایک طے شدہ بات، سبقت من ربک لقضی بینہم، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، بیچ ان مسائل کے کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ عملی فیصلہ حتمی بات کیا ہے؟ کلمہ کہ پورا عذاب قیامت کو ملے گا۔ وَيَقُولُونَ، یہ برائے عناد بوجود ظہور معجزات کثیرہ کے، اس عبارت لکھنے کی غرض اب آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ نیچریوں نے کہا کہ نبی کا معجزہ تھا ہی نہیں، اگر نبی کا معجزہ ہوتا تو یہ بار بار مطالبہ نہ کرتے۔ انہوں نے یہ ساری ایتیں جمع کی کہ مشرکین بار بار معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر پیغمبر کا کوئی معجزہ ہوتا تو دکھا دیا جاتا۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو مطالبہ کر رہے تھے وہ فرمائشی معجزہ کا تھا، فرمائشی معجزہ، اور آپ کے باوجود معجزات کثیرہ ہونے کے، ان کا خاص فرمائشی معجزات جس کو الآیات المقترحات کہا جاتا ہے، اس کا مطالبہ تھا، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے معجزات ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پیغمبر پر آیت، ان کے اوپر لکھا ہے ہمارے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، پس فرما دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، سوائے اس کے نہیں، غیب صرف اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ یعنی معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ معجزہ جس کا اظہار اللہ کو منظور ہے وہ کب اس کا اظہار فرمائے گا، یہ بھی غیب سے ہے، اور غیب جاننے والا صرف اللہ۔ بس انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ الغیب للہ پر ذرا دیکھو کہ کیا معنی، هو المختص بعلم الغیب فهو العالم بالصارف عن انزال الآیات المقترحہ، لا غیر، اللہ ہی مختص ہے علم غیب کے ساتھ، اور وہی جانتا ہے صارف کو کہ انزال آیات یعنی معجزات فرمائشی کیوں نہیں آ رہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لا غیر، اللہ کے علاوہ
کوئی نہیں جانتا، یہ معنی ہے انما الغیب للہ۔ اگلا حوالہ فرماتے ہیں انما الغیب للہ هو المختص بعلم الغیب المستأثر به، اللہ ہی مختص ہے علم غیب کے ساتھ، اس نے اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ لا علم لی، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ پیغمبر کریم سے نفی۔ ولا لأحد، اور بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں، یعنی کیا چیز کہ ان صارفا عن انزال الآیات، کہ پھیرنے والا آیات مقترحہ کے انزال سے، امر مغیب، وہ امر ایسا غیب شدہ ہے، لا یعلمہ الا ہو، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، لا یطلع علی غیبہ فی ذلک احد، اللہ کے اس غیب پر کوئی دوسرا متنبع نہیں۔ یہ بات ذرا سمجھ لو کہ فرمایا وہ کہتے وہ معجزہ کب آئے گا، تو جواب دیا غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو معجزہ لانا تو دور کی بات، معجزے کے آنے کا بھی مجھے علم نہیں کہ وہ کب آئے گا، اور دوسرا کس چیز نے اس فرمائشی معجزہ کو روک رکھا ہے، کون سا معنی ہے، یہ معنی بھی غیب سے ہے، میں اس معنی کو بھی نہیں جانتا کہ معجزہ فرمائشی آ کیوں نہیں رہا، معجزہ لانا تو دور کی بات ہے۔ سارے حوالے اسی پر ہیں۔ یہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِعِلْمِهِ فَهُوَ الْعَالِمُ بِالصَّارِفِ، یہی ہے بار محیط۔ اسی طرح مظہری قیل ان المراد انہ تعالی هو المختص بعلم الغیب، اللہ ہی مختص ہے علم غیب کے ساتھ، اور بس صارف عن انزال الآیات، وہی معنی ہے روح المعانی میں انما الغیب للہ، اس میں بھی یہی معنی غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان الذی سألتمونی ہے، جو تم نے مجھ سے سوال کیا وہ غیب سے ہے۔ فإنما الغیب للہ لا یعلم احد ذلک الا ہو، غیب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والمعنی لا یعلم احد متى، کوئی نہیں جانتا کہ کب وہ آیت اترے گی، الا ہو، مگر اللہ۔ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِعِلْمِهِ، غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہی مختص ہے اس علم کے ساتھ بے ضابی۔ إِنَّمَا الْغَيْبُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، لا يَطَّلِعُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ، اس کے غیب پر کوئی مطلع نہیں۔ المحرر الوجیز قل انما سألتمونی الغیب فانما الغیب للہ لا یعلم احد لما لم یفعل، کوئی نہیں جانتا غیب کو، اور اللہ نے کیوں نہیں کیا کسی کو پتہ نہیں۔ معالم اور ابن جریر کہتے ہیں لأنه لا يعلم الغیب وهو السر والخفی من الامور الا اللہ، غیب چھپے بھید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابن جریر یہ سب حوالے خاص حوالے خواص سے، یہ بہترین اور خاص حوالے جس میں صاف آ رہا ہے کہ علم الغیب اللہ کا خاص ہے، اللہ مختص ہے علم غیب کے ساتھ۔ اور دو چیزیں، عذاب کب آئے گا یا معجزہ کب آئے گا، اور اب کیوں نہیں آ رہا، دونوں امر غیب سے ہیں، اس کا مجھے بھی پتہ نہیں اور بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جمیع ما کان ما یکون کی نفی پر زبردست ضرب ہے۔ اور اسی طرح یہ جو انما الغیب للہ، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس اصولی مسئلہ کی بھی یہ سپیشل دلیل ہے۔